اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو لڑو مشرکوں سے، مارو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم جہاں تم ان کو پاؤ، وخذوہم اور ان کو پکڑو، واحصروہم اور ان کو گھیرو، واقعدوا لہم کل مرصد اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو، فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کی راہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ تو اس کو پناہ دے دے، حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مأمنہ پھر اس کو پہنچا دے امن کی جگہ میں، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جانتے نہیں۔ محترم احباب، گزشتہ آیات میں یہ بات ذکر ہو چکی کہ ایسی مشرک اقوام کہ جنس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور پھر انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، یا جن کے ساتھ معاہدہ قائم ہی نہیں ہے سرے سے، یا معاہدہ ہے لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں، تو ان کو 4 ماہ تک مہلت دی جانی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر مشرکوں کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ، میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ آیات مبارکہ
شوال میں نازل ہوئیں، شوال کی ابتدا میں، تو پیچھے 4 ماہ کا تذکرہ تھا، تو یا تو شوال کی ابتدا سے ہی ان 4 ماہ کا آغاز بنتا ہے، تو پھر شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، تو محرم کے آخر تک یہ 4 مہینے بنیں گے۔ اور یہاں پر الاشہر الحرم کا لفظ ہے، حرمت والے مہینے، تو حرمت والے مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک حرمت والا مہینہ رجب کا وہ ان سے الگ آتا ہے۔ تو اگر وہ جو پچھلی آیات میں 4 ماہ کا تذکرہ ہے، ان کا آغاز شوال سے شمار کیا جائے، تو پھر محرم کے آخر تک وہ 4 ماہ بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور جو عربوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور سے حرمت والے مہینوں کی حرمت جاری تھی، تو وہ حرمت والے مہینے بھی جو 3 اکٹھے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، تو وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور یا پھر یہاں پر الاشہر الحرم سے مراد ایک عارضی حرمت ہے، جو مستقل 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے ہیں، یا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ چونکہ ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی ہے، تو یہ ان 4 مہینوں کی ایک عارضی حرمت قائم ہو گئی۔ اور پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس سال غالب رائے یہ ہے کہ حج جو ہے وہ اپنے صحیح مہینے میں نہیں ہوا، بلکہ ذیقعد کے مہینے میں ہوا، سن 9 ہجری کا حج، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی امامت کی ہے۔ تو اگر یہ ذیقعد کے مہینے میں ہوا ہے تو ذی الحج، محرم، صفر اور ربیع الاول، تو 10 ذیقعد کو اگر یہ اعلان برات ہوا ہے تو 10 ربیع الاول تک یہ اعلان برات ہوگا، اور یہ عارضی حرمت 4 مہینے کی 10 ربیع الاول کو ختم ہوگی۔ اور اگر یہ حج واقعی ذی الحج میں ہی ہوا تو پھر محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، تو اگر 10 محرم کو 10 ذی الحج کو اگر اعلان برات ہوا ہے تو 10 ربیع الثانی تک جو ہے یہ عارضی حرمت 4 مہینے کی مکمل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہاں محرم کے آخر تک مراد ہے یا ربیع الاول کی 10 تاریخ تک مراد ہے یا ربیع الثانی کی 10 تاریخ تک مراد ہے، کیونکہ جنگ تک تو باقاعدہ نوبت پہنچی کوئی نہیں، اس سے پہلے لوگ ایمان کی طرف آ گئے۔ اگر جنگ کی ابتدا ہوتی تو پھر تو واضح پتہ چل جاتا کہ کس مہینے سے ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال یہ حکم دے دیا کہ یہ حرمت والے مہینے جب ختم ہوں، خواہ وہ مستقل حرمت والے مہینے ختم ہوں یا پھر یہ عارضی حرمت والے، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو مارو، حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ۔ یہ جو حکم ہے کہ مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو مارو، یہ حکم عام حالات کا نہیں ہے کہ عام حالات میں بھی جہاں پر بھی کوئی مشرک نظر آ جائے تو اس کو پکڑ کے قتل کر دو، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ شروع ہونے پر ہے کہ مہینے ختم ہو جائیں اور جنگ کا آغاز ہو جائے۔ تو پھر جب جنگ کا آغاز ہو چکا ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ دشمن جہاں پر بھی ملے اس کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ کا آغاز ہونے پر یہ حکم ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ،
مشرک جہاں پر بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، وَخُذُوهُمْ اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ان کے لیے ہر گھات کے اندر بیٹھو، یعنی ہر لحاظ سے ان کا گھیراؤ کرو، ان کو تنگ کرو، کیونکہ جنگ کی حالت ہے اور وہ دشمن ہیں، جنگ کی حالت میں ان کو قیدی بھی بنانا ہے، ان کے اوپر گھات لگا لگا کے حملے بھی کرنے ہیں، ان کو گھیرے میں بھی لینا ہے، تو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ توبہ کریں مراد ہے کہ اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان کو اختیار کر لیں، ایمان میں آ جائیں، اہل ایمان سے لڑائی وغیرہ اس سے بھی تائب ہو جائیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ جو نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ ان کے تائب ہو کر ایمان قبول کرنے کی ایک علامت ہوگی کہ اگر وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ ایمان میں آگے ہیں۔ تو جس وقت وہ توبہ کر لیں، ایمان قبول کر لیں، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کی راہ چھوڑ دو، پھر ان سے لڑنا نہیں ہے، ان کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اب وہ ایمان والے ہو چکے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلے وہ تمہارے ساتھ جنگ بھی کرتے رہے، لڑائی بھی کرتے رہے، لیکن اگر انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے تو ان کے سارے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، سابقہ گناہوں کے اوپر پکڑ کوئی نہیں ہوگی۔ تو ایمان والو تم بھی ان کی راہ چھوڑ دو، تم بھی ان سے لڑو نہیں اگر وہ ایمان میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بھی ان کو ان کے سابقہ گناہوں کی وجہ سے جو کہ کفر کی حالت میں ہوئے تھے، اللہ ان کے اوپر اس کی وجہ سے پکڑ نہیں کرے گا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اے نبی بے شک جنگ کی حالت ہی کیوں نہ ہو، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ تو اس کو آپ پناہ دے دیجئے۔ ضروری نہیں کہ بس دشمن ہے تو اس کو قتل ہی کرنا ہے، مارنا ہی ہے۔ اگر کوئی پناہ طلب کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پناہ دے دینی ہے۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، آپ کی پناہ میں آئے گا تو پھر کلام اللہ سننے کا اس کو موقع ملے گا، قرآن حکیم سننے کا اس کو موقع ملے گا، کیونکہ کئی سارے مشرکین وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی توجہ تک ہی نہیں کی کہ اللہ کا کلام کہتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے۔ وہ صرف اپنی برادری کی وجہ سے کہ ہماری برادری جو ہے وہ مخالف ہے اسلام کی تو ہم نے بھی مخالفت ہی کرنی ہے، تو صرف اپنی برادری کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کفر کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، کفر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب پناہ طلب کر کے آپ کے پاس آئیں، اللہ کا کلام سنیں تو اللہ کا کلام سن کے ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ کا کلام سننے کے باوجود بھی وہ ایمان میں نہیں آتے تو اس پر بھی پھر آپ نے ان کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پناہ طلب کر کے آئے ہوئے ہیں، اور جو پناہ طلب کر کے آیا ہوا ہے جب آپ نے اس کو پناہ دے دی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن کے ایمان قبول کر لے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ والا فائدہ حاصل نہ بھی ہو، وہ ایمان قبول نہ بھی کریں، تو پھر ان کو امن کی جگہ پر پہنچا دیں، کیونکہ وہ پناہ طلب کر کے آئے ہیں، تو جو پناہ طلب کر کے آیا تو اس کو قتل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جانتے نہیں ہیں، تو جانتے نہیں ہیں صرف ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے
اپنی برادری اور قوم اور کنبے اور قبیلے کی وجہ سے کہ وہ سارے مخالف ہیں تو میں بھی مخالفت کروں گا، تو کئی سارے لوگ صرف اس وجہ سے آپ کے مقابلہ میں نکلے ہوئے ہیں، تو ان کو حقیقت کا پتہ کوئی نہیں، آپ کے پاس پناہ طلب کر کے آئیں تو اللہ کا کلام سننے پر ان کو حقیقت سے آشنائی ہوگی اور ہو سکتا ہے کئی ایمان قبول کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔